اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ محترم ناظرین، سیدنا داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے عظیم پیغمبروں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عبادت میں بہت قوی بنایا تھا اور ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار فرماتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی سلطنت کو مضبوط اور قوی فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکمت عطا فرمائی جو کہ امور میں صحیح فیصلہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم کا علم عطا فرمایا اور قضاء میں گہری نظر عطا فرمائی اور آپ کو ایسا فیصلہ کن قول کا ملکہ عطا فرمایا جو کسی چیز سے معرض نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ اور پرندوں آپ کے لیے مسخر کر دیے، جب آپ تسبیح کرتے تو وہ بھی آپ کے ساتھ تسبیح کرتے اور تقدیس و تسبیح میں آپ کے ساتھ شریک ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لوہا نرم کر دیا، آپ جس طرح چاہتے اسے کاٹ لیتے۔ لوہا آپ کے ہاتھ میں اس طرح ہو جاتا جس طرح شمع گندا ہوا آٹا اور تر مٹی ہوتی ہے۔ آپ پہلے نبی ہیں اور مخلوق میں سے پہلے شخص تھے جن کو ولادت سے کئی ہزار سال پہلے ان کا علم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زبور کتاب عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کس طرح قرآن کریم میں آپ کی تعریف فرماتے ہیں وہ کچھ اس طرح ہے۔ اور یاد فرماؤ ہمارے بندے داؤد کو جو بڑا طاقتور تھا، وہ ہماری طرف بہت رجوع کرنے والا تھا۔ ہم نے فرما بردار بنا دیا تھا پہاڑوں کو اور وہ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ عشاء و شراق کے وقت اور پرندوں کو وہ بھی تسبیح کے وقت جمع ہو جاتے، سب ان کے فرما بردار تھے اور ہم نے مستحکم کر دیا ان کی حکومت کو اور ہم نے بخشی میں بنائی اور فیصلہ کن بات کرنے کا ملکہ۔ اور کے ساتھ کیا ہوا جب آپ کی 100 سال ہو گئی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت داؤد علیہ السلام بڑی غیرت کے مالک تھے۔ آپ جب گھر سے باہر نکلتے تو دروازے بند کر کے جاتے اور آپ کی عدم موجودگی میں کوئی بھی آپ کے گھر میں داخل نہ ہو سکتا یہاں تک کہ آپ واپس آ جاتے۔ آپ ایک دن گھر سے نکلے اور دروازہ بند کر دیا۔ آپ کی زوجہ محترمہ نے آ کر جب گھر میں جھانکا جو گھر کے درمیان ایک شخص کھڑا ہوا تھا۔ آپ کی زوجہ محترمہ نے فرمایا، ہمارے گھر میں کون ہے؟ یہ شخص ہمارے گھر میں کیسے داخل ہوا جبکہ گھر بند تھا؟ اللہ تعالیٰ کی قسم میں ضرور داؤد علیہ السلام کو اس حرکت سے آگاہ کروں گی۔ جب داؤد علیہ السلام گھر تشریف لائے تو وہ شخص گھر کے درمیان کھڑا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں وہ ہوں جو بادشاہوں سے بھی نہیں ڈرتا اور نہ میں پردوں سے رک سکتا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی قسم کہ تم ملک الموت ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو خوش آمدید۔ پھر آپ ٹھہرے رہے حتیٰ کہ آپ کی روح مبارک قبض کر لی گئی۔ جب آپ کو غسل دیا گیا اور کفن پہنایا گیا اور تمام معاملات مکمل ہو گئے تو آپ کا سورج طلوع ہوا۔ سلیمان علیہ السلام نے پرندے کو حکم دیا کہ داؤد علیہ السلام پر سایہ کر لے۔ پرندے نے داؤد علیہ السلام پر سایہ کیا حتیٰ کہ زمین آپ پر تاریک ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندے کو حکم دیا کہ پروں کو سمیٹ لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دکھانے لگے کہ کس طرح پرندے نے کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک سے لپیٹ رہے تھے۔ اور اس دن حضرت داؤد علیہ السلام پر ایک بڑے پروں والے پرندے چیل یا شکرا نے زبردست سایہ کیا ہوا تھا۔ یہ واقعہ وضاحت کرتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام بڑی شدید غیرت کے مالک تھے اور آپ اس بات پر بڑے قیور تھے کہ آپ کی ازواج پر کوئی غیر شخص داخل ہوتا اور یہ مستحب ہے۔ جب تک عدل اور انصاف ختم ہو کر ظلم میں نہ بدل جائے اور شہوت کی پیروی ایوب کی تلاش شروع ہو جائے اور لذیذوں کو معاف نہ کر کے اور لذیذوں کو معاف نہ کرنے کی روش لذیذوں کو معاف نہ کرنے کی روش چل کرے اور اس طریقہ سے غیرت کا اظہار حرص اور احتیاط ہے اور اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔
کہ عورت اپنے گھر میں محفوظ ہیرے کی طرح ہو، ایسا چھپا ہوا جوہر جو اپنی اولاد کی حفاظت کرتی ہو اور اپنے خاوند کا حق ادا کرتی ہو اور اپنی پوری کوشش صرف کرے اس کام میں جو اس کی طبیعت اور مناوٹ کے مناسب ہو، تبھی تو خاوند رحیم، محبت کرنے والا اور بیوی کا معنوی اور مادی حق پورا کرنے والا ہوتا ہے۔